بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ سے شروع میں یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کا اگر کوئی فقہی مسئلہ ہو، کوئی شرعی مسئلہ ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کے کمنٹس میں آپ وہ مسئلہ لکھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو کسی نے پوچھا تھا نیت کے حوالے سے، بلکہ عام طور پر اکثر یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا نیت کا ادا کرنا زبان سے، الفاظ میں، یہ ضروری ہے یا اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ دراصل جو نیت ہے، نیت کا محل وہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ زبان پر اس کا اظہار اور اقرار کیا جاتا ہے، اصل تو دل ہے، دل میں نیت کی جاتی ہے۔ نیت کا جو محل ہے یہ دل ہے۔ تو زبان سے نیت کا ادا کرنا ضروری نہیں۔ عام طور پر پبلک میں یہ بات مشہور ہے، بلکہ پبلک کو بہت مشکل ہوتی ہے جب وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نیت کی ادائیگی میں وہ کافی ٹائم لگاتے ہیں۔ الفاظ بولتے بولتے ان کی تکبیر تحریمہ چلی جاتی ہے۔ اب تکبیر تحریمہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، خیر من الدنیا وما فیہا۔ اب جو شخص نیت زبان سے ادا کرے گا، لازمی بات ہے کہ اس پہ ٹائم لگے گا۔ تو نیت دل میں ہو، لیکن اس میں اس بات کا استحضار ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بس نیت دل میں ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں پتہ ہو کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ کم از کم آپ کو پتہ ہو۔ اور میں نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے چونکہ یہ 4 رکعت والی نماز ہے۔ اگر فجر کی نماز ہے تو مجھے پتہ ہو کہ میں نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ تو پھر مسئلہ بالکل آسان ہے کہ ہم دل میں نیت کریں اور اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ نماز میں، جماعت میں شریک ہوں تو آسانی ہوگی۔ اسی طرح نماز جنازہ کی نیت تو بہت لمبی ہے۔ اگر عربی میں وہ نیت بھی بندہ پڑھے گا تو بہت لمبی ہے، اور اکثر لوگ تو پھر نماز جنازہ پڑھتی ہی نہیں ہوگی، تعمیر جنازہ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نیت میں یاد کر نہیں سکتا ہوں اور اس لیے مجھے نماز جنازہ میں وہ شریک نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات ہے۔ بھائی آپ اگر شریعت کے مزاج کو سمجھو، شریعت کی حقیقت کا آپ کو پتہ چلے، شریعت میں تو آسانی ہے، سہولت ہے، یسروا ولا تعسروا۔ تو آپ دل میں نیت کریں کہ یہ میت ہے اور یہ امام صاحب ہے اور میں نے اس کے پیچھے یہ نماز جنازہ پڑھنی ہے، 4 تکبیرات ہیں، دل میں یہ نیت ہو، اللہ اکبر، اس کے بعد جو ہے آپ سبحانک اللہم پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ جو دعائے مغفرت ہے میت کے لیے وہ پڑھیں۔ تو آسانی ہے۔ اب جو شخص زبانی نیت جو زبانی ہے اگر وہ پڑھے گا، لفظاً پڑھے گا تو اس پہ کافی ٹائم لگے گا۔ علماء کرام نے استحباب کے طور پر، چونکہ جب غفلت کا زمانہ ہے تو اس غفلت سے، چونکہ ایک شخص دکان سے مسجد میں آتا ہے، اب اس کے ذہن میں دکان ہے، اس کے ذہن میں گاہک ہے، تو علماء کرام نے استحباب کے طور پر یہ فرمایا کہ اس شخص کو استحباباً لفظاً زبانی نیت ادا کرنی چاہیے۔ تو چونکہ میں نے تو آپ کو عرض کی کہ اگر آپ کو استحضار ہو کہ میں یہ والی نماز پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں کہ آپ دل ہی میں نیت کریں اور آپ کو زبان سے جو ہے نا اس کی ادائیگی ضروری نہیں۔ ہاں اگر آپ اتنے غافل ہو، اتنی غفلت ہے کہ آپ کو اس طرح سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر زبان سے پھر اس کا اقرار کرنا پڑے گا، اظہار کرنا پڑے گا کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تاکہ دل بھی سنے کہ واقعی یہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم وظائف کرتے ہیں لیکن وظائف مؤثر نہیں ہیں۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سنت کے مطابق کوئی وظیفہ پڑھیں، سنت کے مطابق آپ دعا کریں، اللہ رب العزت جو
تمام خزانوں کے تنہا مالک ہیں، اور جود و سخا میں اس ذات کی کوئی انتہا نہیں، وہ دینے پر خوش، عطا کرنے پر خوش، لیکن پھر بھی وہ اپنے خزانوں سے ہمیں مالا مال نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ عام طور پر لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے وظائف مؤثر نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھو بھائی، سب سے پہلی بات، ہمارے اندر جو سب سے بڑی غفلت ہے، میں اس کو اگنورنس کہوں، اس کو میں الیٹریشن کہوں، اس کو میں جہالت کا نام دوں، اس کو میں غفلت کا نام دوں، کیا نام دوں، میرے پاس اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حلال کمائی بہت بنیادی چیز ہے۔ فرمایا الکاسب و حبیب اللہ، حلال رزق کمانے والا، محنت کرنے والا، محنت کش، جفا کش اللہ کا دوست ہے۔ کیوں اللہ کا دوست کیوں ہے؟ کیونکہ جب یہ حلال کمائے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی، جب یہ حلال کمائے گا اس کی عبادت قبول ہوگی، اس کے وظائف قبول ہوں گے، اور اس کے وظائف مؤثر ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص حرام کمائی، حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے، داخل کرتا ہے، اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے، تو بھائی پھر آپ کی عبادت کہاں قبول ہوگی؟ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آپ کے وظائف کیسے مؤثر ہوں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا، ہمیں ایک سنت کا ایک طریقہ بتایا، اس کی فضیلت اور اس کے اوپر وعدہ سنایا، ہم وہ عمل کریں وہ پورا نہ ہو، امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ ضروری ہے کہ پیٹ میں، خون میں حرام شامل نہ ہو، کھانے میں حرام شامل نہ ہو۔ اس لیے ملازمین ملازمت کرتے وقت پوری کوشش کرے کہ میری تنخواہ حلال ہو، فراڈ نہ کرے۔ دکاندار 100% کوشش کرے کہ تجارت کرتے وقت بالکل کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولیں، اور جو چیز بیچ رہا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے تو صاف بتا دیا کرے کہ یہ عیب ہے، جھوٹ ہرگز نہ بولا کرے۔ اسی طرح ہم ہر حال میں حلال کمائی کی کوشش کریں، حرام سے بچیں۔ حرام آگ ہے، آگ، حرام کی کمائی سے بچیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور جب بھی آپ جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں ضرور سوچیں کہ یہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ کسی کا حق تو نہیں، میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا ہوں، کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہا ہوں، یہ یتیموں کا حق تو نہیں ہے، یہ بیواؤں کا حق تو نہیں، یہ اجتماعی حق تو نہیں۔ سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کی پراپرٹی کو سرے سے پراپرٹی نہیں سمجھتے، حالانکہ گورنمنٹ کی پراپرٹی میں بالفرض پاکستان ہمارا اسٹیٹ ہے، ملک ہے، 22 کروڑ عوام ہے، تو کسی بھی پراپرٹی میں تمام کی تمام قوم مشترک ہے، 22 کروڑ عوام کا حصہ ہے۔ اب جب آپ اس چیز کو مس یوز کریں گے، آپ اس کو کنزیوم کریں گے، تو آپ اس کے اندر انٹرفیرنس کریں گے، آپ اس کو استعمال میں لائیں گے، آپ اس کے اندر اپنی طرف سے مداخلت کریں گے، تو یہ تو آپ پاکستانی 22 کروڑ عوام کی حق میں آپ جو ہے اس کی آپ حق تلفی کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، آپ ان چیزوں میں احتیاط کریں، کمائی کے وقت احتیاط ہو، اور ملازمت کے وقت احتیاط ہو، تجارت کے وقت احتیاط ہو۔ صبح گھر سے نکلیں اس ارادے سے کہ میں حلال کمائی گھر لاؤں گا، حلال کمائی بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، خود کھاؤں گا۔ جب حلال کی کمائی ہوگی گھر میں سکون ہوگا، عبادتیں قبول ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، اور وظائف میں اثر ہوگا، اور زندگی میں سکون ہوگا۔ حرام کی کمائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، گھر کے اندر ڈسٹربنس ہوگی، ٹینشن، ڈپریشن اور دوسری بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حلال روزی کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔